ہمارے اگلے مقرر ہیں ریلیف کے حوالے سے پروفیسر حفیظ الرحمان صاحب، الخدمت فاؤنڈیشن کے صدر ہیں، آپ سب ان کو جانتے ہیں، پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن کے مرکزی صدر رہے ہیں، اور آج کل پروفیسر آف آفٹالمالوجی اینڈ ڈین پشاور میڈیکل کالج پروفیسر حفیظ الرحمان صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ قائدین محترم اور میرے انتہائی عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھی محترم خالد رحمان صاحب کی طرح چاہتا ہوں کہ پروفیسر خورشید صاحب کی یاد سے اس گفتگو کا آغاز کروں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ بہت بڑے اور بہت عظیم انسان تھے، اور ابھی کئی چیزیں خود خالد رحمان صاحب نے بھی آپ کے سامنے رکھی، تو جتنا بھی ان کے بارے میں سنتے ہیں تو وہ ایک بہت شخصیت بلند ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ میں ان کا صرف ایک پہلو جو کہ ان کی عاجزی سے متعلق ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بہت عظیم انسان تھے، لیکن انسان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے وہ ایک انتہائی عاجز انسان تھے۔ مجھے محترم راؤ اختر صاحب نے خود بتایا کہ ہمارے ایک اسکالر ہیں، ان کا میں نام نہیں لیتا، ریسرچ اسکالر وہاں بیٹھتے ہیں IPS میں، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ جو اسکالر ہیں وہ جب بہت بڑے اسکالر ہو جاتے ہیں تو بقیہ دنیا سے پھر وہ ذرا بے خبر بھی ہو جاتے ہیں، زیادہ دھیان نہیں رکھتے۔ تو انہوں نے غلط نمبر ڈائل کیا 11 بجے کے لگ بھگ، وہ کینٹین کو ڈائل کر رہے تھے، اور ڈائل ہو گیا ڈائریکٹر جنرل کا نمبر جہاں پر پروفیسر خورشید صاحب بیٹھے تھے، اور جیسے ہی خورشید صاحب نے فون اٹھایا انہوں نے کہا بھائی چائے اور کچھ بسکٹ بھجوا، اور وہ نمبر خورشید صاحب نے نوٹ کر لیا کہ کہاں سے آواز بھی پہچان لی ہوگی، خود اٹھ کر آئے اور راؤ صاحب سے کہا کہ آپ یہ چائے انہیں بھجوا دیجئے اور ساتھ بسکٹ بھی ہوں، اور چونکہ ڈائریکٹر جنرل نے کہا تھا اس لیے فوراً چائے پہنچ گئی وہاں کے پاس، تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ بھئی یہ ٹھیک نمبر پہ میں نے ڈائل کیا ہے جہاں سے فوراً چائے آ جاتی ہے۔ تو پھر روزانہ یہی ہونے شروع ہو گیا، اور پھر جب خورشید صاحب باہر جانے لگے تو انہوں نے خود راؤ صاحب سے کہا کہ دیکھو 11 بجے کے قریب یہ فون کیا کرتے ہیں چائے کے لیے، تو یہ آپ ان کے فون آنے سے پہلے ہی وہ چائے وہاں بھجوا دیا کرو تاکہ وہ مایوس نہ ہو۔ تو اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں ان کی عاجزی کے لیے، اللہ تعالیٰ ادریک رحمت کرے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز جو میرے ذمہ ہے کہ میں ریلیف ایکٹیویٹیز کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ یہاں ابتدائی میں بتانا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ میں اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، لیکن پیما اور الخدمت فاؤنڈیشن دونوں مل کر میڈیکل ریلیف کا کام کرتے ہیں۔ یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے۔ آپ دیکھیے کہ پہلے میاں افضل صاحب جب یہ ڈائریکٹر تھے، ہمارے الخدمت کے میڈیکل ڈائریکٹر تھے، تو اسی وقت وہ انچارج تھے پیما میڈیکل ریلیف کے، اور اب جو کہ عبد الرحمان صاحب جنرل سیکرٹری ہیں ہمارے ہیلتھ فاؤنڈیشن کے الخدمت کی، وہی پیما کی ریلیف کے انچارج ہیں۔ تو اس طرح جو ایکٹیویٹی بھی اسپیشلی میڈیکل ریلیف جو ہے وہ سارا باہم ہوتا ہے، اس لیے میری ساری گفتگو جو ہوگی جہاں میڈیکل ریلیف کی بات آئے گی اس سے مراد الخدمت اور پیما اکٹھے۔ دوسرا بڑا سوال میں شروع میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں
وہ اکثر مجھ سے بھی کیا جاتا ہے، شاید آپ بھی سنتے ہوں گے کہ بھئی راستے تو سارے بند ہیں، سیج ہے، کوئی چڑیا بھی اندر پھٹک نہیں سکتی، تو تمہاری ایکٹیویٹی کہاں پر ہے؟ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ چیزوں کے ہم مکلف ہیں اور کچھ چیزوں کے ہم ہرگز مکلف نہیں ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی وہ ایک تحریر جو پڑھی میں نے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ قید میں تھے تو ہر جمعے کے دن جب جمعے کی اذان کی آواز وہاں پہنچتی تھی قید خانے کے اندر، تو وہ باقاعدہ تیار ہوتے تھے، وضو کرتے تھے اور بن سور کے گیٹ کی طرف جاتے تھے، جیل کے گیٹ کی طرف، اور وہ جو چوکیدار ہے انہیں ان کو واپس بھیج دیتا تھا۔ یہ تسلسل کے ساتھ کیے جاتے تھے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے نہیں جانے دینا، پھر آپ ہر جمعے کے روز تیار ہو کے کیوں گیٹ کی طرف آتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اپنی تیاری کا مکلف ہوں اور جتنے قدم اٹھانے کی مجھے استطاعت دی گئی ہے، جتنی توفیق مجھے ملی ہے، میں اس کا مکلف ہوں، تو وہ میں کرتا رہوں گا، بقیہ اللہ کے حوالے۔ جب 7 اکتوبر 2023 میں یہ معاملہ ہوا تو 8 اکتوبر کو ہم نے تفصیلی میٹنگ کی الخدمت فاؤنڈیشن کی۔ ہمیں اس وقت بھی پتا تھا کہ حالات ایسے ہیں کہ وہاں پہ کام کرنا بہت مشکل ہوگا، وہاں چیزیں پہنچانا جوئے شیر لانے کے مترادف ہوگا۔ یہ سب باتیں ہمارے سامنے تھیں۔ ہم سب لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق اور جس چیز کے ہم مکلف ہیں وہ ہم کریں گے ہر صورت میں، اور کرتے رہیں گے، اس میں کوئی خلل نہیں آنے دیں گے۔ تو 8 اکتوبر 2023 سے وہ کام اسی طرح سے جاری ہے۔ کچھ تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے میں ذرا وہ تھوڑا سا غزہ کے جو حالات ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ کہاں پر یہ حالات ہیں اور کس طرح سے وہاں پر کام کیا جا رہا ہے۔ غزہ ایک بہت چھوٹی سی پٹی، آپ سب نے پڑھ رکھا ہے، اس کی میجرمنٹس بھی سب کو پتا ہوں گی کہ کل 365 اسکوائر کلومیٹر کی ایک چھوٹی سی پٹی ہے فلسطین کے اندر، جس کا 41 کلومیٹر جو ہے وہ سی بارڈر ہے، یعنی بیچ لگتی ہے، خوبصورت بیچ میڈیٹرینین سی کے ساتھ، اور 59 کلومیٹر کا بارڈر جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے، اور 13 کلومیٹر کا بارڈر جو ہے وہ ایجپٹ کے ساتھ ہے، صحرائے سینا کے ساتھ ہے، جو خود بھی پوری طرح اسرائیل کے کنٹرول میں ہے۔ اب یہ 365 اسکوائر کلومیٹر میں کل 23 لاکھ افراد وہاں پر بستے ہیں۔ تھوڑا سا ذرا اندازہ کیجئے کہ اس چھوٹی سی پٹی میں 23 لاکھ افراد کے معنی کیا ہیں۔ آپ ذرا اسرائیل کو دیکھیے، جو سو کالڈ اسرائیل ہے، ہم تو اسے فلسطین کہتے ہیں، کہ جو ٹیریٹری اسرائیل کی ٹیریٹری کہلاتی ہے وہ 22,000 اسکوائر فٹ ہے، اور وہاں پر 9.5 ملین لوگ بستے ہیں، جن میں 18% مسلمان ہیں، اور یہ کل 450 افراد پر اسکوائر کلومیٹر کی کنسنٹریشن بنتی ہے۔ جو ویسٹ بینک ہے وہ 6000 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ ہے، 3 ملین وہاں پہ مسلمان بستے ہیں، اور 500 افراد پر اسکوائر کلومیٹر کی آبادی بنتی ہے۔ اس کے اطراف میں جو 45 کروڑ مسلمان بستے ہیں مختلف ملکوں میں، تو ان کی کنسنٹریشن زیادہ سے زیادہ 200 سے لے کر 300% پر اسکوائر کلومیٹر ہے۔ اور آپ شاید حیران ہوں کہ پاکستان جہاں پہ 240 ملین افراد بستے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے، لیکن رقبہ بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے یہاں پر بھی 325 افراد پر اسکوائر کلومیٹر بنتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اس طرح کی آبادیاں ہیں ہر طرف، اور غزہ کے اندر بسنے والی جو آبادی ہے وہ 6250 افراد پر اسکوائر کلومیٹر ہے، یعنی کسی بھی شہر سے زیادہ کنسنٹریٹڈ۔ تو یہ کنسنٹریشن کیمپ ہے، ڈیٹینشن کیمپ ہے، اور 80% لوگ وہ ہیں جو اسکلان سے اور دیگر جگہوں سے 1948 میں مہاجر ہو کر دھکیل دیے گئے تھے، زبردستی انہیں نکالا گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ
کہ 13 لاکھ کی جو آبادی اس وقت تھی 1948 میں مسلمانوں کی، اس میں سے صرف 1,56,000 مسلمان وہاں پر باقی رہنے دیے گئے تھے. بقیہ سارے یا مہاجر ہو گئے غزہ کی طرف یا ویسٹ بینک کی طرف، اور آدھے سے زیادہ یعنی 7 لاکھ سے زیادہ جو ہیں وہ پوری دنیا کے اندر پہلے، جن میں سے زیادہ تر جارڈن، مصر اور قریبی اور پھر بقیہ دنیا میں. تو یہ جو چھوٹی سی ایک آبادی ہے، ذرا اس کی کچھ خوبصورتیاں دیکھیے، پھر آگے آئیں گے ریلیف کی طرف. آپ نے مہاتیر محمد کا نام سنا ہوگا کہ جب وہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے ایک اعلان کیا کہ میں اپنی قوم کو صحت اور تعلیم دوں گا اور بقیہ یہ قوم خود کرے. اور لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے صحت پر اور تعلیم پر توجہ دی، اور جی ڈی پی کا بہت بڑا حصہ آپ تصور نہیں کر سکتے اتنا اس پہ خرچ کیا، اور اس کے نتیجے میں آپ نے ملائیشیا کو دیکھا کہ کہاں پہنچ گیا. اچھا، آپ ملائیشیا سے نکل کر آپ اس غزہ کی چھوٹی سی پٹی کی طرف آئے. ان لوگوں کو بھی پتا تھا کہ اگر ہم نے دنیا کے اندر جینا ہے اور کچھ کرنا ہے تو ہم نے 3 چیزیں کرنی ہیں. 2 چیزیں وہی جو مہاتیر محمد نے کہی تھی، یعنی تعلیم اور صحت. تو صحت کے میدان میں انہوں نے 36 بہترین اسپتال بنائے چھوٹی سی پٹی میں، اور دنیا کی ہر لیٹسٹ سرجری اور ٹریٹمنٹ ان جگہوں پہ ہوتا تھا. 174 میڈیکل سینٹرز وہاں پہ موجود ہیں جن کے گریڈ ہیں 1 2 3 4 گریڈ، اور پورا ایک نظام ہے. ابھی حال ہی میں ہمارے پیما کے ایک ڈاکٹر پورا 1 مہینہ وہاں پر گزار کر آئے اس ٹروس کے دوران جب یہ سیز فائر تھا. اس میں انہوں نے پوری اسٹڈی کی اور اس کے سارے سسٹم کو ہیلتھ منسٹری کے ساتھ، ہندوستان والوں کے ساتھ، ایم ایس ایس کے ساتھ، اور سارا نظام سیکھ کے آئے ہیں. اور ایک پلاننگ ہم کر رہے ہیں یہاں سے جو ہم سپورٹ ان کو دے سکیں. آپ جائیں تعلیم کی طرف تو اس چھوٹی سی پٹی میں 773 سکول ہیں، 35 کالجز ہیں اور 29 یونیورسٹیز ہیں. تصور کیجئے اس چھوٹی سی پٹی میں 29 یونیورسٹیز ہیں. تو اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اس وقت ان کا یعنی پری وار ان کے جو لٹریسی ریٹ تھا 96.6%، ون آف دا بیسٹ لٹریسی ریٹ ان ہول آف دا ورلڈ. تو تعلیم اور صحت، لیکن انہیں پتا تھا کہ صرف یہ 2 چیزیں نہیں بلکہ ایمان، تعلق باللہ اور تعلق بالقرآن، اس کے بغیر قوم نہیں بنتی، مسلمان قوم نہیں بنتی. انہوں نے اس پہ توجہ دی، اور وہاں پہ آپ حیران ہوں گے کہ ہر دوسرا تیسرا بندہ، مجھے صحیح فگر یاد نہیں، مطلب میں ایگزیکٹ کوٹ کرتا، حافظ قرآن ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے اور عمل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. اب یہ جو، اور اس میں آپ دیکھیں کہ جب یہ یونیورسٹیز اور سکول ہیں، اس وقت 90,000 ان کے اسٹوڈنٹ پوسٹ گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور 6,25,000 سکولوں کے اندر پڑھتے ہیں. یہ 7,15,000 کی تعداد اس وقت سکولوں سے باہر ہے، کوئی سکول نہیں ہے. لیکن انہوں نے وہاں پہ آن لائن سسٹم رم اللہ سے فلسطین اتھارٹی کے ساتھ مل کے تمام وہ سبجیکٹ جو کہ آن لائن پڑھائے جا سکتے ہوں وہ ان کا آغاز کیا ہوا ہے، اور باقاعدہ وہ چل رہے ہیں. اور میں کئی جگہوں پہ اس کا وٹنس ہوں کہ وہ جو ریفیوجیز آئے قاہرہ کے اندر، ان کے لیے جب ہم نے سکول بنانے کی بات کی، اور ایک سکول بنایا بھی، وہاں پہ 300 بچے پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم جو کورسز ہیں اپنے آن لائن فالو کریں گے تاکہ جب واپس جائیں تو ہمارے گریڈز جو ہیں اسی طریقے سے آگے مل سکیں، ہم اگلے گریڈ پہ جا سکیں. تو پھر ہم نے ان کو لیپ ٹاپ وائی فائی کی سہولتیں مہیا کی قاہرہ کے اندر. ٹھیک ہے، آپ ان کے ساتھ پڑھتے رہیے تاکہ آپ ایگریڈیٹڈ رہیں ان کے ساتھ. اب یہاں پہ ایک میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ پروفیسر خورشید صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ علیہ کی رحمت کرے، ان کے ایک بھائی ہیں ڈاکٹر انیس احمد. جب ہم کچھ کام کر رہے تھے غزہ کے حوالے سے تو انہوں نے کہا، بلایا مجھے خاص طور پہ کہ بڑا اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ اب خدمات اور پیما بہت کام کر رہی ہے، لیکن دیکھو ایک جنریشن ہے ان کی 7,15,000 جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا. یہ 23 لاکھ میں سے 7,15,000 ہیں جو اسکول گوئنگ اور کالج اور یونیورسٹی گوئنگ ہیں. کہتے ہیں یہ تباہ ہو جائے گی، اور جب ری بلڈ غزہ بھی ہوگا تو 5 سے 10 سال لگیں گے اسکول اور کالجز بننے میں. اس جنریشن کی فکر کرو، وہ ان کی تعلیم کا بندوبست کرو. میں اس کی تفصیلات آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح
تو غزہ ری بلڈ میں صرف وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے جس کو بنانا ہے، بلکہ صحت کے پورے نظام کو بحال کرنا ہے اور تعلیم کے نظام کو بحال کرنا ہے، اور ایک جو گیپ ہے اس کو برج کرنا ہے تاکہ اس عبوری دور کے اندر بھی وہ طلبہ تعلیم سے باہر نہ رہیں۔ عزیزانہ محترم، بہت مشکل ہے ساری چیزوں کو آج اکٹھا کر کے آپ کے سامنے رکھنا، چونکہ 1.5 سال کی یہ ساری کارروائیاں جو آپ لوگوں کے تعاون سے ہوئی ہے۔ تھوڑا سا سپریٹ کرتے ہیں کہ خود غزہ کے اندر، یعنی اس 365 کلومیٹر کے اندر الخدمت نے کام کیا کیا، پھر باہر چلے گئے۔ پہلے موقع پہ فوری طور پہ ہم نے ان این جی او سے رابطہ کیا جو پہلے سے وہاں پہ موجود تھے اور ہمارے ان کے ساتھ ریلیشن سے اب ان کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ آپ کی اطلاع کے لیے اس جنگ سے پہلے بھی 2018 سے لے کے 6 اکتوبر 2023 تک ہم 18 کروڑ روپے سے وہاں چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ ان این جی او کے ذریعے کر چکے تھے۔ ہماری جیکٹس وہاں پہ موجود تھی، ہمارا لٹریچر اور ساری چیزیں بھی وہاں پہ موجود تھی۔ تو ہم نے ان کو فنڈ سویپ کر کے فوری طور پہ یہ اختیار دیا کہ وہ وہاں پہ کام کا آغاز کرتے رہے۔ وہ وہاں پہ کام کرتے رہے، کام کو ہم بڑھاتے رہے، مزید این جی اوز کو لاتے رہے، لیکن اب الحمدللہ 11 افراد امپلائیز ہیں ہمارے الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے، جو خود غزہ کے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، لڑکے اور لڑکیاں، جن کو ہم تنخواہ دیتے ہیں باقاعدہ، اور وہ الخدمت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور کام کیا ہو رہا ہے؟ 2 اسکول وہاں پہ چل رہے ہیں، ٹینٹس میں اسکول قائم کیے گئے ہیں، وہیں کے اساتذہ اور وہیں کے اسٹوڈنٹس۔ اس کے علاوہ 2 کچن چل رہے ہیں، ہاٹ میلز روزانہ کی بنیاد پہ ہزاروں لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کلین واٹر وہاں کا بہت بڑا ایشو ہے۔ 96% پانی غزہ کا ڈرنکیبل نہیں ہے، یا فلٹریشن پلانٹس لگائے جاتے ہیں، ڈیسیلینیشن پلانٹس لگائے جاتے ہیں، مختلف طریقوں سے اس کو صاف کر کے پینے کے قابل بنایا جاتا ہے، اور کافی سارا پانی تو پائپ لائنز کے ذریعے اسرائیل سے آتا تھا جو پہلے دن ہی کاٹ دیا گیا، اور وہ ڈیسیلینیشن پلانٹس جو بڑے تھے اور اس پہ سمندر کے کنارے تھے، ان کو تباہ کر دیا گیا۔ تو پانی بہت بڑا کرائسس ہے۔ الحمدللہ ہم روزانہ کی تعداد میں ہزاروں لیٹر پانی، بہت تھوڑا ہے جتنا ان کو چاہیے، لیکن بھارت اپنی توفیق کے مطابق وہاں پہنچا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈسٹریبیوشن مختلف چیزوں کی، ہم وہاں پہ پیسے بھیجتے ہیں۔ پیسے بھیجنا بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے، پاکستان سے ہم نہیں بھیج سکتے، لیکن الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن کے باہر بھی چیپٹر ہے، یو ایس میں چیپٹر ہے، یو کے میں ہے، ناروے میں، جرمنی میں، اس میں ترکی اور جاپان میں۔ تو خاص طور پہ ناروے، یو کے اور یو ایس میں خاصی فنڈ ریزنگ الخدمت فاؤنڈیشن کی ہوئی اس حوالے سے۔ وہ پیسے ڈائریکٹ ہم وہاں پہ ٹرانسفر کرتے ہیں آفیشلی، اور یہ سارے پروجیکٹ کرتے ہیں، اور کچھ پیسے ہم مصر ٹرانسفر کرتے ہیں، جس کی میں بات میں کروں۔ وہاں پہ اب ہم نے آرفن کیئر پروگرام بھی شروع کر دیا خود غزہ کے اندر۔ آپ کی اطلاع کے لیے پہلے 30,000 یتیم بچے وہاں پہ تھے اس جنگ سے پہلے، اب 39,000 کا اضافہ ہوا۔ ہم بہت بڑا کام تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے 3,000 بچوں کا ٹارگٹ کیا ہے، آغاز کر دی ہے۔ $50 پر ہیڈ پر منتھ کے حساب سے ہم ان کو وہیں پر دے کر کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی کفالت کی جا سکے۔ اکثر لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یتیموں کو کیوں نہیں لے کے آتے، تو مجھے معلوم ہے کہ وہاں کے لوگ اپنے بچوں کو یہاں بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم نے بات بھی کی ہے۔ لیکن ایک اور چیز ہے کہ مجھے وہ پاکستانی خاتون کی وہ بات یاد آئی، میں نے پڑھی، اس نے اپنے خامد سے کہا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ اگر 2-3 بچے ہم وہاں سے لے آئیں، یتیم بچے، اور ہم ان کی پرورش کریں، تربیت کریں یہاں پہ۔ تو اس خامد نے کہا کہ بھلی مانس، میں تو سوچ رہا ہوں کہ جب ختم ہو تو اپنے بچوں کو وہاں پہ بھیجوں تاکہ وہاں پہ تربیت ہو سکے۔ ہم ان کی کیا تربیت کریں گے جس طرح کی تربیت وہ حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پہ جو میڈیکل کالج ہے، وہاں کے ٹیچرز جو کہ پہلے 4 سال کی جو تعلیم ہے وہ ٹینٹوں میں اور ٹوٹے پھوٹی جگہوں پہ اس کو کیری کر رہے ہیں۔ 2 بڑے جو ان کی یونیورسٹیز ہیں، اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کی برانچ ہے وہاں پہ، اور اس کے علاوہ الازہر یونیورسٹی، دونوں کے میڈیکل کالجز ہیں، اور چونکہ دونوں کی ڈینز کے ساتھ میں رابطے میں ہوں،
اور ایک سے تو فزیکلی میں مل کر بھی آیا ہوں. وہاں پر 2500 اسٹوڈنٹس ہیں ٹوٹل ان کی یونیورسٹی سے. ان میں سے 2000 جو کہ 4th ایئر تک کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو انہوں نے وہیں پہ ریٹین کیا ہوا ہے کہ انہیں ہم باہر نہیں جانے دیں گے, انہیں ہم یہیں پہ تعلیم دیں گے تاکہ یہ بعد میں پڑھ کے یہیں کے لوگوں کے کام آ سکیں. 500 وہ اسٹوڈنٹ جو کہ فائنل ایئر کے تھے میڈیکل کے اور ڈینٹل کے, ان کو انہوں نے الاؤ کیا کہ ہمارے ہاسپٹلس تو اب اس قابل نہیں رہے کہ یہاں پہ کلینکل روٹیشن ہو سکے, تو آپ لوگ باہر جائیں اور تلاش کریں. انہوں نے ہم سے بھی رابطہ کیا, ہم نے ان سے رابطہ کیا. لبنان میں ایک میٹنگ ہوئی یونیورسٹی آف بیروت میں, وہاں پوری اسکیم بنی اور ان 500 بچوں کے لیے ہم سب نے طے کیا کہ ان کو مختلف ملکوں میں لے کر جائیں گے اور ان کی کلینکل روٹیشن پوری کروا کے پھر ہم یہ تعلیم کو ان کی مکمل کروائیں گے. اب یہ جو کام ہم نے شروع کیا اس کا آغاز 1 سال پہلے کیا تھا. پہلے ان لوگوں سے ٹیلی فون پہ رابطہ, پھر مصر میں ان اسٹوڈنٹ سے ملا جو کہ باہر آ چکے تھے, پہلے کے اسٹوڈنٹس تھے. پھر ان اسٹوڈنٹ سے ملا جنہوں نے اپنی اٹیچمنٹ مصر کی یونیورسٹی سے کر لی تھی, لیکن یونیورسٹیز ان کو فیس دینے کے لیے کہہ رہی تھی کہ جب تک آپ فیس نہیں جمع کرائیں گے ہم آپ کو ڈگری نہیں دیں گے. تو وہاں ہم نے ان سے کمٹ کیا کہ آپ پڑھیے, آپ کی فیس ہم ڈائریکٹ یونیورسٹی میں جمع کرائیں گے. تو 25 ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو خدمت ان کی یونیورسٹیز میں قاہرہ میں فیس جمع کرا رہی ہے, وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد مجھے وہیں پہ کچھ ملے اسٹوڈنٹس, انہوں نے کہا کہ ہم نے ٹرکی کے اندر کچھ کام کیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ ٹرکی کی حکومت جو ہے وہ ہمیں اٹیچمنٹ لینے دے گی وہاں پہ فائنل ایئر میں. تو ان سے میں نے کمٹ کیا کہ اگر آپ کو وہاں پہ اٹیچمنٹ ملتی ہے وہ فری آف کاسٹ ہوگی, لیکن انہیں فکر تھی کہ ہم رہیں گے کہاں, ہم اخراجات کیسے کریں گے. تو وہیں پہ میں نے ان سے کمٹ کیا کہ اگر آپ کو وہاں پہ اٹیچمنٹ ملتی ہے تو انشاءاللہ $300 پر ہیڈ پر منتھ ہم آپ کو ٹرکی میں دیں گے, کیونکہ ہماری وہاں پہ برانچ موجود ہے. تو الحمدللہ 25 اسٹوڈنٹس نے وہاں پہ یہ 1 سال سے زائد کی تعلیم حاصل کی. اور فروری میں خود گیا وہاں پہ, مدنیت یونیورسٹی استنبول کے اندر ان کی گریجویشن سیریمنی ہوئی اور ان بچوں سے میں مل کر آیا ہوں. مئی میں انشاءاللہ وہ واپس جا رہے ہیں, لیکن اگلی بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہاؤس جاب کے لیے پاکستان آنے کی اجازت دیں. تو اس کے لیے بھی ہم کام کر رہے ہیں. میں نے پرائم منسٹر صاحب کو خط لکھا ہے, انہوں نے اس کو PMDC بھیجا ہے, اسی طرح چل رہا ہے. امید ہے انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے اور بالآخر ہم ان بچوں کو بھی جہاں آئیں گے ہاؤس جاب کے لیے. اور 27 اسٹوڈنٹس جن کو الحمدللہ میں نے کیپ ٹاؤن میں ریسیو کیا, وہ اتفاق ہی تھا, میں فیما کی کونسل میٹنگ میں گیا ہوا تھا, تو انہوں نے بھی پھر یہ ہم سے کہا ہے کہ ہمیں بھی ہاؤس جاب جہاں کروائیے. ان کے لیے بھی ہم نے یہ اجازت نامے کی کہہ رکھا ہے. اگر وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں تو انشاءاللہ ان کی رہائش, ان کا کھانا پینا, لاجسٹک, وہاں سے باہر لانا, ان کو واپس دوبارہ مصر بھجوانا, یہ سارا کام ہم انشاءاللہ الخدمت کے پلیٹ فارم سے کریں گے. یہ ابھی آپ نے صرف سنا ایجپٹ کا, کائرو اور کیپ ٹاؤن کا. پھر ہم کامیاب ہوئے 174 میڈیکل اور ڈینٹل اسٹوڈنٹس کو پاکستان لانے میں. اس وقت وہ مختلف یونیورسٹی, اسلام آباد, راولپنڈی اور لاہور کی یونیورسٹیز میں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور خدمت 2 اور NGOs کے ساتھ مل کے جو کہ UK کے ڈاکٹرز آف رحمان اور گلوبل ریلیف ٹرسٹ, ان کے ساتھ مل کے الحمدللہ ان سب کی رہائش کا بندوبست اور ان کے کھانے پینے کا, ان کا وہ جو معیار ہے الحمدللہ ایک ہی ہم نے بینچ مارک رکھا ہے کہ ان بچوں کو وہ معیار مہیا کیا جائے جو ہم اپنے بچوں کو معیار دیتے ہیں. ہم انہیں لٹے پھٹے مہاجر نہ سمجھیں, جس طرح ہم اپنے بچوں کا لحاظ کرتے ہیں. الحمدللہ ان کے کمروں کے اندر ہم نے انورٹر لگائے ہیں, ہم نے سولر سسٹم ایڈ کیا ہے. 1 لاکھ روپے ماہانہ پر ہیڈ پر منتھ الحمدللہ ہم خرچ کر رہے ہیں. 35,000 روپے ان کو جیب خرچ کے طور پہ ملتے ہیں اور الحمدللہ وہ ٹاپ موسٹ میڈیکل کالجز کے اندر اپنی تعلیم مکمل کر رہے ہیں. ان میں سے 24 بچے جو ڈینٹل کے تھے اور پرنس میں یہ کام کر رہے تھے, الحمدللہ ان کی گریجویشن سیریمنی مارچ میں PMDC کے آڈیٹوریم میں منعقد ہوئی. میں اس میں شریک تھا, میں نے خود ان سے حلف لیا اور الحمدللہ وہ اب واپس جا چکے ہیں اور اپنا ہاؤس جاب وہ شروع کریں گے ایجپٹ میں. اور وہاں پہ ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ایجپٹ کے جو ہاسپٹلز ہیں ان کو ہاؤس جاب دے رہے ہیں اور وہ $200 پر ہیڈ ان سے چارج کریں گے پر منتھ.
وہ ہم نے کمٹ کیا ہے کہ خدمت فاؤنڈیشن آپ کو دے گی انشاءاللہ، اور بقیہ جو یہاں آبزرو کریں گے ان کا سب۔ اس کے علاوہ نان میڈیکل اسٹوڈنٹس، انیس صاحب کے کہنے پہ ہم نے ایک ٹرائی پارٹائٹ معاہدہ کیا جس میں رفاق یونیورسٹی، پیلسٹینین ایمبیسی اور خدمت شامل تھی، کہ ہم یہاں پہ 100 ایسے اسٹوڈنٹس لائیں گے جو گریجویشن، ایم فل، پی ایچ ڈی کے پروگرام، نان میڈیکل پروگرامز میں آئیں گے۔ تو الحمدللہ 350 بچوں نے رجسٹرڈ کیا آن لائن اپنے آپ کو آنے کی، کنسنٹ دی آنے کی۔ ابھی تک 74 بچے مینیج کر سکے اور وہ پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ ان کے لیے ہم نے ہاسٹل بنائے ہیں اسلام آباد میں، اور ان کو رفاق یونیورسٹی میں تعلیم دی جا رہی ہے۔ اس طرح اس وقت 404 بچے پاکستان کے اندر، جن میں 112 وہ میڈیکل وہ اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو پہلے سے یہاں پر موجود تھے، غزہ سے اور ویسٹ بینک کے، جو اپنی فیملیز کے تباہ و برباد ہو جانے کے بعد مفلسی کا شکار تھے۔ ان کو ہم 1 جنوری 2024 سے 50,000 روپے ماہانہ ان کو اسکالرشپ پر ہیڈ دے رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اور مزید اسٹوڈنٹس بھی آئیں گے، اور ان کے لیے اگلے 4 سے 5 سال، جو کہ نان میڈیکل کے اسٹوڈنٹ بی ایس بھی کریں تو 4 سال چاہیے، ایم فل کریں، پی ایچ ڈی کریں 5 سے 6 سال چاہیے، تو 5 سے 6 سال کے عرصے کے لیے ان کے لیے ہم نے فنڈز مختص کیے ہیں، اور ان کی انشاءاللہ پوری کفالت کریں گے اور ان کو خیر و عافیت کے ساتھ دوبارہ واپس بھیجیں گے۔ اس کے علاوہ جو خود قاہرہ کے اندر تقریباً 1 لاکھ مہاجرین، یہ مہاجرین وہ تھے جو زخمی تھے اور یا کرونیکلی ایل تھے، ان کا علاج نہیں ہو پا رہا تھا، کینسر کے پیشنٹ تھے، وہ شفٹ ہوئے۔ تو ہم وہاں پہ شروع سے ایک آفس ہم نے بنایا وہ قاہرہ کے اندر، اور ایک ریزیڈنس پہ ہم نے ایک فلیٹ لے کے رکھا ہوا، جب ہم جاتے ہیں تو اسی میں کوئی آفس ہے اور کوئی ریزیڈنس ہے۔ اس کے علاوہ ایک ویئر ہاؤس ہم نے لیا ہوا ہے، وہاں سے مسلسل ہم کام کر رہے ہیں، اندر بھی بھیج رہے ہیں سامان۔ اب تک 50 بڑے ٹریلر جس پہ 15 سے 20 ٹن سامان آتا ہے، وہ ہم 50 اب تک روانہ کر چکے ہیں، اور مزید بھی انشاءاللہ جیسے ہی دوبارہ بارڈر کھلے گا رفح کا بھیجیں گے۔ لیکن اس ویئر ہاؤس سے ہم ان فیملیز کا جو کہ قاہرہ کے اندر رہ رہی ہیں، ان کی کفالت کا پروگرام کر رہے ہیں۔ بعض کو ہم نے فلیٹس کرائے پہ لے کر دیے ہیں، بعض کی ایجوکیشن اور ہیلتھ کی نیڈز کو پورا کر رہے ہیں، لیکن وہاں پہ ایک اور آفر کیئر پروگرام وہاں پر بھی شروع کیا ہے۔ 100 بچوں کے لیے ہم نے 2 بڑی بلڈرز لے کے وہ جو اپارٹمنٹس تھے ان کو رینوویٹ کیا، اور ایک اپارٹمنٹ پہ $5,000 خرچ آیا، اور وہ اپارٹمنٹ 3 سال کے لیے کرائے پہ لے کے ان فیملیز کو جس میں مدر بھی ہے، بیوہ ہے، اور ساتھ 3 4 5 بچے بھی ہیں جو یتیم ہیں، ان کو وہاں پہ بسایا ہے، اور ان کو $50 پر منتھ اضافی اسکالرشپ بھی دے رہے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ پیسے آتے کہاں سے ہیں۔ تو ایک دوست نے مجھے فون کیا، ڈاکٹر کاشف انصاری ہے، نام شاید آپ نے سنا ہو، کہ میں آرفنز کو یہاں پاکستان لا کے ان کی کفالت کرنا چاہتا ہوں، خود امریکہ میں ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ممکن نہیں ہے، لیکن آپ پہنچیے مصر میں، ہم آپ کو آرفنز سے ملوائیں گے اور ان کا پروگرام بناتے ہیں۔ وہ پہنچ گئے، اور ہمارے ڈاکٹر حامد فاروق وہاں پہ پرماننٹلی پلیسڈ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ پروگرام بنا۔ 100 بچے جن کے 2 بلڈنگ لے کے 4 سٹار طریقے سے ان کی وہ ہم کیئر کر رہے ہیں، اس ساروں کی کفالت ان 100 بچوں کی وہ ایک بندہ امریکہ سے اٹھا رہا ہے، اس کے پیسے۔ اب 150 بچے اور مزید اسی طریقے سے ان کی کفالت انشاءاللہ کی جائے گی، اور یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ جو مصر کے اندر موجود ہیں ان کی ہم کنٹینیوس خدمت بھی کرتے ہیں، اور پھر عیدین پہ، دونوں عیدوں پہ میں موجود تھا، عید الفطر پہ بھی اور عید الاضحیٰ پہ بھی، ان کے ساتھ ہم نے عیدیں منائی، ان بچوں کے ساتھ منائی، پروگرام رکھے، ڈنرز رکھے، اور مجھے وہ خوشی کبھی نہیں بھولتی جب ایک ماں میرے پاس آئی اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، تو کہتی ہے کہ 5 مہینے کے بعد ان کے چہروں پر کچھ مسکراہٹ آئی ہے، یہ مسکرانا ہی بھول گئے تھے۔ الحمدللہ وہ آپ کے تعاون سے ادھر مسکراہٹیں بھی سینکڑوں بچوں کی چہروں پہ ہم نے بکھیری، اور ان کی کفالت بھی کر رہے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پہ 200 گائے وہاں پہ بہت اسٹینڈرڈ کی 4.5 لاکھ روپے کی ایک گائے ہمیں پڑی وہاں پہ، ان کا ذبیحہ کر کے تمام لوگوں تک ہم نے ان کے گھروں تک پہنچے، 3 دن ہم ان میں تقسیم کرتے رہے گوشت، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس دفعہ کی جو عید تھی میرا پروگرام وہیں جانے کا تھا، لیکن پھر خیال آیا کہ یہاں تو سینکڑوں کی تعداد میں فلسطینی آئے ہیں، تو پھر ان کے لیے ہم نے پروگرام ترتیب دیا کہ عید کے موقع پہ ہم تمام دوست اپنی فیملیز کے ساتھ
عید ہم نے ان کے ساتھ پڑھی اور وہیں پہ کھانا اور ساری تقریبات کا اہتمام کیا. اور الحمدللہ وہاں کے جو وارڈنز تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ کل ان بچوں کے چہرے مرجھائے ہوئے تھے, انہیں اپنے فیملیز یاد آ رہی تھی, لیکن آج جو کچھ آپ نے پروگرام ارینج کیا اس کے نتیجے میں آج یہ کھلکھلا رہے ہیں. دیکھیے اس میں بچے کیسے ہیں. ایک بچی وہ جو ٹرکی میں پڑھ رہی تھی, جب اس کی ڈگری ہوگی تو میں نے پوچھا کہ بیٹا آپ ذرا اپنی فیملی کے بارے میں تو بتاؤ. ایک بچے کے ساتھ آئی ہوئی تھی, کہتی میرا ایک بیٹا ہے 1 سال کا, وہ میں اپنی ماں کے پاس ایجپٹ میں چھوڑ کے آئی ہوں. میں نے کہا اگر تمہارا بیٹا ہے تو تمہارا ہسبینڈ بھی ہوگا, وہ کدھر ہے؟ کہتا وہ تو شروع کی جنگ میں ہی وہ اسرائیل کا قیدی ہو گیا. ہسبینڈ قید ہو گیا اسرائیل میں, یہ اپنی ماں کے ساتھ نکلتی ہے اور اپنی ماں کے ساتھ 1 سال کا بچہ چھوڑ کے اپنے آخری سال کی تعلیم مکمل کرنے کے لیے ٹرکی پہنچتی ہے, اور پھر اب واپس جاتی ہے کہ میں نے غزہ جا کے اپنے عوام کی خدمت کرنی. ایک اور بچی ہے, یہ 2 بچیاں آئی ہیں اکٹھی, اور اس کے ساتھ ایک 2 سال کا بچہ بھی ہے. اسٹوڈنٹ ان میں سے ایک ہے, دوسری زخمی ہے, ایک انگ اس کا زخمی ہے, جلا ہوا ہے. اس کا پنڈی اسلام آباد کے بہترین ہاسپٹل میں ہم اس کا علاج کروا رہے ہیں, ٹاپ موسٹ ہاسپٹل شفا میں. تو اس بچی نے بتایا انٹرویو میں کہ ایک دھماکہ ہوا تھا ہمارے گھر پہ اور میں بے ہوش ہو گئی, اور جب ہاسپٹل میں مجھے ہوش آئی تو یہ میری بہن دوسری جو کہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے میرے پاس آئی, اپنے بچے کو بھی ساتھ لائی, 2 سال کے بچے کو, اور مجھے کہا کہ بہن وہ جو دھماکہ ہوا تھا اس میں تم, میں اور یہ میرا بچہ بچے ہیں, اور والدین بھائی بہن سب شہید ہو. یہاں تک بھی بات ٹھیک ہے, لیکن آپ تصور کیجئے کہ یہ 20-21 سال کی 2 بچیاں, ایک بچی آپ تصور کریں جو لے کر آ رہی ہے, وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے چاہتی ہے اس حال میں بھی کہ جب اس کے والدین, اس کا شوہر اور اس کے بہن بھائی شہید ہو گئے ہوں, اور ایک اس کی بہن سیویئرلی انجرڈ ہو, اس کو بھی اٹھاتی ہے, ساتھ لے آتی ہے اور یہاں پہ اس کا علاج کرواتی ہے, اور اپنے بچے کو بھی ساتھ لے کے آتی ہے, اور اب انشاءاللہ وہ مکمل کر کے دونوں واپس جائیں گے. تو یہ جذبے ان کے اندر دیکھیں, اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اپنے پاکستان کے عوام کو, خصوصاً آپ لوگوں کو, کہ آپ جو ان کی خدمت کر رہے ہیں, کس طرح کے لوگوں کی آپ خدمت کر رہے ہیں, انشاءاللہ بہت اجر ملے گا آپ کو. اب آتے ہیں جو پاکستان سے ہم سامان بھیجتے ہیں, یہ بھی عجیب و غریب ایک قصہ ہے جو انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کی خاص مدد سے کس طرح ہم کامیاب ہوئے کہ یہاں سے سامان جو ہے وہ غزہ میں پہنچا سکے. NDMA سے ہم نے بات کی, گورنمنٹ آف پاکستان سے بات کی, اور فارن منسٹری سے بات کی. بالآخر ہمیں اجازت ملی کہ ایک جہاز اب سامان بھیجتے ہیں, سامان آپ کا ہوگا اور یہ NDMA کی طرف سے جائے گا. ہم نے ایگری کیا اس سے. الحمدللہ پہلا جہاز اسلام آباد سے روانہ کیا گیا, جس میں پیلسٹینین ایمبیسڈر بھی تھے, اور جو پرانے والے ہمارے فارن منسٹر تھے وہ بھی موجود تھے, میں بھی وہاں پہ تھا, ہماری ساری ٹیم تھی. 105 ٹن سامان بوئنگ 747 پہ کارگو پہ لاد کے ہم نے روانہ کیا. پریس کانفرنس ہوئی کہ NDMA نے, پاکستان کی حکومت نے سامان بھیجا. یہ سامان العریش پورٹ پہ جب اترا تو وہاں پہ ایمبیسڈر آف پاکستان انہوں نے ریسیو کیا, اور ریسیو کرنے کے بعد وہ سامان ایجپشن ریڈ کریسنٹ کے حوالے کیا گیا اور فاسٹ ٹریک کے ذریعے غزہ روانہ کر دیا گیا. جی ٹائم کا مجھے بالکل نہ کہ میں نے یہ لگایا ہوا, ٹھیک ہے, 8 منٹ رہتے ہیں میرے پاس, بالکل فکر نہیں, 40 منٹس میں ختم. اچھا کہاں پہنچے تھے جی. تو G2G ارینجمنٹ بنا کہ گورنمنٹ آف پاکستان, پیپل آف پاکستان کا سامان گورنمنٹ آف پاکستان بھیج رہی ہے پیپل آف غزہ کے لیے with the help of Egyptian government. تو فاسٹ ٹریک سے ہمارا سامان پہنچا. اس کے بعد میں ان فارن منسٹر صاحب کے پاس پہنچا, میں نے کہا یہ سامان کا, اس کا جہاز کا کرایہ آپ نے دیا, سامان ہم نے دیا, میری ڈیل ایک آگے ہے, آپ 5 اور جہاز بک کیجئے, ان کا کرایہ بھی ہم دیں گے, آپ سامان بھی ہم دیں گے, آپ بس جانے دیجئے سامان. یہ بہت اچھا ارینجمنٹ ہو گیا. الحمدللہ وہ ارینجمنٹ چلتا رہا, one after the other. الحمدللہ اب تک 19 چارٹرڈ پلین
from the people of Pakistan to the people of Gaza on a fast track جا چکے ہیں, زیادہ تر العریش ایئرپورٹ کے ذریعے غزہ رفح بارڈر سے, اور کچھ جو ہے جارڈن اتر کے اور وہاں سے ویسٹ بینک اور کریم شلوم کے بارڈر سے جارڈینین گورنمنٹ کے تعاون سے. جب بھی سامان ہم بھیجتے ہیں تو پہلے پریس کانفرنس آئی ایس پی آر کی ہوتی ہے اور گورنمنٹ کی ہوتی ہے. ہم اس وقت تک کچھ نہیں کہتے, اور ہمیں سچی بات ہے کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں. ہمیں فخر ہے کہ ہمارے سامان کے اوپر پاکستان کا جھنڈا ہوتا ہے, ساتھ نظر آ رہا تھا سب کو کہ سامان کس کا ہے. وہ لوگ بھی مانتے ہیں, خود بھی اب تو بتاتے ہیں کہ خدمت سارا بیچ رہی ہے, اور ہمیں بھی خوشی ہے کہ حکومت پاکستان تعاون کر رہی ہے اور حکومت پاکستان کا نام اوپر ہے. ایک لسٹ جاری ہوئی تھی کچھ گورنمنٹس کی جنہوں نے سامان بھیجا. آپ کے اطلاع کے لیے غریب ملک پاکستان 6 نمبر پہ تھا سامان بھیجنے والوں میں. اب تک ہم 6 ارب روپے کا کام کر چکے ہیں اور 4000 ٹن سامان بھیج چکے ہیں, اور اس وقت کراچی کے ویئر ہاؤس میں 6 طیاروں کا سامان یعنی 600 ٹن سامان بالکل پیلٹس لگے ہوئے موجود ہیں. کوئی بھی وزٹ کر سکتا ہے. یہ رمضان میں ہم نے 6 طیارے بھیجنے تھے اور ایئر لائنز کے ساتھ ہمارے معاہدے بھی ہو چکے تھے, لیکن یہ جو دوبارہ جنگ شروع ہوگی تو اس لیے وہ رک گئے ہیں, اور انشاءاللہ جیسے ہی جنگ ختم ہوگی یہ 6 طیارے چلے جائیں گے. اور اس کے بعد 4 طیاروں کا سامان اس وقت لاہور کے ویئر ہاؤس میں موجود ہے, اور بہت سے لوگ ہمیں کہتے ہیں سامان دینے کے لیے. ہم مزید بھی بھیجیں گے جیسے یہ ہوگا. اور ایک ابھی حال ہی میں جارڈینین جو رائل فورس ہے ان کی طرف سے باقاعدہ ہمیں لیٹر آیا ہے کہ 40 ٹن سامان, جس میں 20 ٹن میڈیسن ہوں گی, 5 ٹن ہائیجین کٹس ہوں گی اور 15 ٹن ٹینٹس ہوں گے, یہ آپ فوری طور پہ بھیجیں. ہمیں پرمیشن مل گئی ہے, این او سی مل گیا ہے. تو رائل جارڈینین جو آرمی ہے ان کا اپنا ایک ہاسپٹل ہے غزہ کے اندر. یہ سارا سامان الخدمت کی طرف سے, پیپل آف پاکستان کی طرف سے ان تک پہنچے گا انشاءاللہ. 4 سی شپمنٹس بھی ہم نے بھیجی ہیں. یہ بہت ساری تفصیلات ہیں لیکن میرے پاس صرف 4 منٹ ہیں, اور یہاں پہ ایک بتاتا چلوں کہ پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اب ان کی ٹریننگ نہیں ہو رہی, تو پاکستان ہم بھیجنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی ہائر ٹریننگز ہو. انشاءاللہ بہت جلد 30 سے 40 سینئر ڈاکٹرز آئیں گے, آرتھوپیڈک کے, پلاسٹک سرجری اور مختلف چیزوں میں ہم ان کی کریں گے. ریہیب کے بہت سارے پروگرام ہم نے بنا رکھے ہیں. 100 واش کے پروگرام ہیں, 25 مساجد, 5 اسکول, ہاسپٹل اور پرائمری ہیلتھ سینٹر, اور 1 ریزیڈنشل ٹاور, اور 3000 آرفنس کی بھی انشاءاللہ ہم نے کرنی ہے. آخر میں صرف میرے پاس 3 منٹ ہیں, 2-4 باتیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک سوال یہ ہوتا ہے. یحییٰ سنوار نے بڑا خوبصورت ایک جملہ کہا کہ غزہ کے لوگ دنیا کے ہر منافق کو ایکسپوز کرتے ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں دنیا 2 میں تقسیم ہو گئی ہے, یا آپ فلسطینیوں کے ساتھ ہیں یا آپ فلسطینیوں کے مخالف ہیں. تو پہلے نمبر پہ تو ہمیں ان کے ساتھ شانے کے ساتھ شانہ ملا کر کھڑا ہونا ہے. پیما کے ڈاکٹروں کو میں سلوٹ کرتا ہوں. بالکل شروع میں جب ہم نے ایک ایپ لانچ کی اور کہا کہ وہ ڈاکٹر, سینئر ڈاکٹر, اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو غزہ جا کے اپنی خدمات دینا چاہتے ہوں وہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروائیں. 3000 سے زائد اسپیشلسٹ ڈاکٹرز نے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروایا, اور آدھے سے زیادہ اس میں خواتین تھی جو خود وہاں جا کر یہ کام کرنا چاہتی ہیں. اب تک ہم صرف 3-4 لوگوں کو بھیج چکے ہیں, زیادہ تو نہیں بھیج سکتے کیونکہ پاکستانی پاسپورٹ پہ نہیں جاتے, لیکن جب بھی ماحول بنا یہ لوگ تیار ہیں جانے کے لیے. اس کے علاوہ آپ فائنینشیل سپورٹ کر سکتے ہیں, وہ آپ کر رہے ہیں, کرتے رہیے, کام آئے گی. ایڈوکیسی آپ کر سکتے ہیں, آپ اس دھڑے میں کھڑے ہوں جو فلسطینیوں کے ساتھ ہیں, آپ ان کے خلاف بولیے جو ان کے خلاف بولتے ہیں. پورا ایک ماحول ہے, کچھ چند لوگ ہیں جو ان کے خلاف بولتے ہیں. خود ہمارے ملک کے اندر بھی, جیسا خالد رحمان صاحب نے کہا, آپ پہلے اس دھڑے میں کھڑے ہوں, بولیے, بات کیجئے, لوگوں کو کنوینس کیجئے, اس سارے مسئلے کو خود سمجھیے اور لوگوں کو بتائیے کہ یہ عربوں کا مسئلہ نہیں ہے کہ عرب اسرائیل کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو ہم کیا کریں. یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے, یہ قدس کا مسئلہ ہے, یہ انبیاء کی زمین کا مسئلہ ہے, یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. ہم جہاں بھی ہوں گے ہم اس کے لیے سارے کام کریں گے. آپ کی رات کی دعائیں خصوصی طور پہ ان کے لیے ہونی چاہیے. اور پھر دیکھیے
کہ کیا وہ وقت نہیں آ گیا کہ ہم اسرائیل کی ہر پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں؟ آپ یقین کریں کہ ان 1.5 سال کے اندر اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اسی طرح کے ایک پروگرام میں مجھے چائے کی طلب تھی اور وہ چائے آئی، اس کے اوپر وہ لپٹن کا ٹیگ لٹک رہا تھا، جی چاہ پی لو، تیار ہو کے آگے ضائع ہو جائے گی، نہیں اتار سکا اپنے اندر، میں نے رکھ دی وہاں پہ۔ آپ سب کو یہ طے کر لینا چاہیے کہ ہم کوئی اسرائیلی پروڈکٹ خریدیں گے نہیں خریدیں گے، اور جو ہمارے دکاندار ہیں جہاں سے ہم سودا جا کے خریدتے ہیں انہیں جا کے سافٹلی بتائیے کہ آپ نے یہ چیزیں اگر نہ ہٹائیں تو میں کوئی اور دکان تلاش کر لوں گا۔ میں نے خود اپنے طور پہ ایک صاحب کو جا کے کہا کہ آج تو میں یہ خرید رہا ہوں لیکن سوری اگر مجھے کل بھی یہ نظر آیا تو کل کے بعد میں کوئی اور جگہ تلاش کروں گا۔ اتنا کہہ کے آگے اپنا میں نے کام کرنا ہے، مجھے لڑنا نہیں ہے لیکن میسج پہنچانا ہے۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آخری 2 اشعار پہ ختم کرتا ہوں، اس سے سمجھ آئیے کہ یہ کام کتنا ضروری ہے۔ 35 سال پہلے احمد فراز نے یہ اشعار کہے تھے، اس وقت آج کل ابو عبیدہ ان کے لیڈر وہ ہیں، سپوکس مین ہیں، اس وقت ابو جہاد نام کے ایک مجاہد سپوکس مین ہوتے تھے۔ تو احمد فراز نے کہا، ابو جہاد میرا دل لہو لہو ہے مگر، ابو جہاد میرا دل لہو لہو ہے مگر، معاف کر تیرے دشمنوں کے ساتھ ہے ہم، تیرا جنون تیرا ایثار معتبر لیکن، تیرا جنون تیرا ایثار معتبر لیکن، سچ یہ ہے کہ تیرے قاتلوں کے ہاتھ ہے ہم۔ جزاک اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔